بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ کرتا دھرتا جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں، کبھی شوکت خانم کے نام پر، کبھی عمران خان کی رہائی کے نام پر، خاص طور پر وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں جناب 1000 2000 ڈالر نہیں، کم و بیش 20 لاکھ ڈالر کا گپلا جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ یہ پیسہ اکٹھا کیا گیا باہر سمندر پار پاکستانیوں سے، عمران خان کی رہائی کے نام کے اوپر، انٹرنیشنل لابیسٹ کو ہائر کرنے کے لیے، اور پھر کہا گیا کہ اس پیسے کو استعمال کیا جائے گا شوکت خانم کے ذریعے غریبوں کے علاج کے لیے۔ لیکن یہ پیسہ تحریک انصاف پی ٹی آئی کے دو رہنماؤں نے مبینہ طور پر اپنی جو دولت ہے اس کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، پاکستان اور اس کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف پروپگنڈا کیا، اور ان عطیات کا جو کہ 20 لاکھ ڈالر بنتے ہیں اس کا غلط استعمال کیا گیا۔ 20 لاکھ ڈالر۔ امریکی ڈیلی پوسٹ میں ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے جس میں اسلام آباد کی ایک نیوز ویب سائٹ کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی امریکہ کے جو سربراہ اور عمران خان کے جو مشیر ہیں ساجد برکی، انہوں نے 18 لاکھ ڈالر کے عطیات وصول کیے، لیکن پاکستان جو پیسہ بھیجا وہ صرف 30,000 ڈالر تھا۔ پھر فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے پاکستانی نژاد امریکی حامیوں نے خاص طور پر پاکستان میں عام انتخابات 2024 پر اثر انداز ہونے اور پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں اس کے خلاف مہم چلانے کے لیے 16 جنوری سے لے کر 1 مارچ 2024 تک 45 دنوں کے لیے لابنگ فرموں کی خدمات حاصل کی، اور جو یہ سجاد برکی تھا اس نے عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد 7 دسمبر 2018 کو پی ٹی آئی کمپنی کی بنیاد رکھی تھی۔ جو دستاویزات ہیں اس رپورٹ میں جو حوالہ دیا گیا، اس میں ایک مینیجر ہے عمر خان، اس کا بھی ذکر ہے، جس کا جو ایڈریس ہے وہ 7207 ریجنسی اسکوائر بلووارڈ سٹی 247 ہوسٹن ٹیکساس جو ہے وہ ٹیکساس بتایا گیا ہے، اور فائل نمبر 8030647229 ہے۔ امریکہ اور پاکستان میں پی ٹی آئی کے دو اندرونی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران اس سجاد برکی اور ایک سوشل میڈیا ہینڈلر بہت بڑے عاطف خان، انہوں نے 3 معروف امریکی تاجروں سے عطیات وصول کیے، لیکن ان میں سے کسی بھی عطیات کا یا عطیے کا اعلان نہیں کیا گیا، نہ ہی اسے پاکستان بھیجا گیا۔ رپورٹ میں پی ٹی آئی کے اندر جو موجود ہیں لوگ، ان کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے عمران خان کے نام پر 3 امیر پاکستانی امریکیوں سے رقم وصول کی، لیکن انہوں نے کوئی آڈٹ نہیں کرایا، اور کسی کو معلوم نہیں کہ تینوں تاجروں اور 1 درجن سے زیادہ پروفیشنل ڈاکٹروں سے ملنے والے جو 1.8 ملین ڈالر ہیں اس کا جو ہے وہ کیا ہوا۔ انجینئرز اور آئی ٹی ماہرین جو پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے متعدد شواہد اور بیانات کے مطابق سجاد برکی نے تحریک انصاف یو ایس اے LIC تشکیل دی اور محدود ذمہ داری والی کمپنی کو اپنی پارٹی کے لیے عطیات حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ جو عطیات ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے بنائی گئی متعدد ویب سائٹس پر لیے گئے، جن کا ابھی تک کوئی آڈٹ نہیں ہوا۔ ایک مرکزی جو رہنما ہے اس رپورٹ کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں جمع کیے گئے زیادہ تر عطیات ان کے ذاتی خزانے میں پہنچ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں صرف ایک چھوٹا سا حصہ پاکستان بھیجا گیا، باقی رقم کا کوئی علم نہیں ہے۔ پارٹی کارکن سجاد برکی سے پوچھ گچھ کرنے سے اس لیے گریز کرتے ہیں کیونکہ وہ علیمہ خان اور عمران خان کے قریبی ہیں۔ اگر سجاد برکی اور عاطف خان کے ٹویٹر پروفائلز کا جائزہ لیا جائے
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کھلے عام اور خفیہ طور پر پاکستان کے اداروں کی ساکھ پر حملہ کرنے کے لیے کثیر الجہتی انفارمیشن وارفیئر تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے پاک فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے دونوں رہنما مبینہ طور پر پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ وہ امریکی سینیٹر کے ساتھ سوشل میڈیا پر ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں اور پاکستانی اداروں پر جھوٹے الزامات ہیں وہ عائد کیے جاتے ہیں۔ ان دونوں کی مدد عمران خان کے سابق مشیر شہباز گل اور گٹارسٹ سلمان احمد نے کی۔ عاطف خان خود کو پی ٹی آئی حکومت کے دوران وزیر اعظم ٹاسک فورس وزارت اوورسیز پاکستان کے فوکل پرسن اور اب پی ٹی آئی کور کمیٹی کے رکن کے طور پر پیش کرتے ہیں، جسے عمران خان نے جیل سے مقرر کیا تھا۔ برقی خود کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے امریکہ کے فوکل پرسن اور پی ٹی آئی یو ایس اے کے سابق صدر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو یہ سجاد برقی ہیں، ان سمیت کئی قوتیں نہیں چاہتی کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کے کاروبار جو ہے وہ متاثر ہوں گے۔ نمل یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے برقی کو عمران خان کا قریبی ساتھی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، لیکن بھارت سے تعلق رکھنے والے متعدد امریکی سیاستدانوں کے ساتھ ان کے تعلقات پی ٹی آئی امریکہ کی قیادت میں ان کے کردار پر شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ 2 مارچ کو سجاد برقی نے اپنے ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ کانگریس کی رکن ماریا فلورس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے انتخابات کے بارے میں غلط معلومات دے رہے ہیں۔ پھر 27 فروری کو برقی نے ریپبلکنز گریگ کاسر اور سوزن وائلڈ کا ایک خط ٹویٹ کیا جس میں بائیڈن انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان میں جمہوری طور پر منتخب حکومت کو تسلیم کرنے سے باز رہے۔ پھر اسی سجاد برقی نے 21 فروری کو حیدر مہدی اور بگوڑے عادل راجہ کے ساتھ ایک ویڈیو سیشن میں شرکت کی جس میں وہ پاکستانی اداروں کے خلاف غلط معلومات پھیلانے کی مہم میں مصروف تھے۔ 14 فروری کو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں ترسیلات زر نہ بھیجیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں خاندانوں کو نقصان ہوگا جن سے ان سے پیدا پہنچتا ہے۔ ابھی حال ہی میں پی ٹی آئی سے وابستہ بہت سے دیگر سوشل میڈیا جو ہینڈلرز ہیں پاکستانی تارکین وطن پر زور دے رہے ہیں کہ وہ غیر رسمی اور زیادہ تر غیر قانونی چینلز کے ذریعے اپنی ترسیلات زر کو چینلائز کریں، یہاں تک کہ عاطف خان کی ٹویٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف ایک منظم مہم چلا رہے ہیں اور اپنے رجحانات کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ 4 مارچ کو اسی عاطف خان نے جان بوجھ کر بنائی گئی ایک ویڈیو ٹویٹ کی جس کا مقصد پاکستان کے عوام کو اپنے ہی اداروں کے خلاف تشدد پر اکسانا تھا۔ پی ٹی آئی کے خود سینئر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سجاد برقی ہر لابنگ فرم کی خدمات حاصل کرنے کے پیچھے رہا ہے جس کا بنیادی مقصد پاک فوج کو نشانہ بنانا اور پاکستان کے خلاف اتحادی قوتوں سے فنڈ اکٹھا کرنا ہے، جن میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ مل کر کام کرنے والے بھارتی ڈونرز بھی شامل ہیں۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ پاکستانی نژاد امریکی پی ٹی آئی حامی فیاض قریشی نے حال ہی میں اسٹیفن پین کی سربراہی میں لابنگ فرم LGS LLC کی خدمات حاصل کی۔ کمپنی کو پاکستانی اداروں کو نشانہ بنانے سے متعلق اپنی خدمات کے عوض $50,000 ادا کیے گئے۔ معاہدے کا اعلان امریکی حکومت کے محکمہ انصاف کی آفیشیل ویب سائٹ پر کیا گیا۔ اپریل 2022 کے بعد پی ٹی آئی اور اس کے حامیوں نے امریکہ میں تیسرا کنسلٹنٹ ہے جب عمران خان عدم اعتماد کا ووٹ ہار گئے تھے اور انہیں اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ مارچ 2023 میں پی ٹی آئی نے پریا کنسلٹنٹس LLC کی خدمات حاصل کی۔ واشنگٹن جو ہے وہ پارٹی کے مقصد کی حمایت کرے گا، یہ اس کا ٹارگٹ تھا۔ فرم کو $8,333 ماہانہ کے مقابلے میں 6 ماہ کی مدت کے لیے رکھا گیا۔ پھر ایک اور فرم کی جو خدمات ہیں وہ حاصل کی گئی۔ پی ٹی آئی USA کے پبلک اینڈ میڈیا ریلیشنز کے انتظام کے لیے کمپنی کو $25,000 ماہانہ کے حساب سے 6 ماہ کے لیے رکھا گیا۔ ان مشکوک عناصر کے امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کے ساتھ اس طرح کے روابط نے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی لابنگ کی کوششوں کی نوعیت، خاص طور پر بیرون ملک ہونے والی لابنگ کی کوششوں کی نوعیت کے بارے میں شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔ حال ہی میں حیدر مہدی اور عادل راجہ کے غیر ملکی انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ روابط سامنے آنے کے بعد ان سے یہ علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی شمالی امریکیوں کی پاکستانی تارکین وطن برادری میں نمایاں رسائی رکھتی ہے۔ وہ لابنگ کی کوششوں کے لیے فنڈز بھی فراہم کرتے ہیں، لیکن کمیونٹی کو یہ معلوم ہی نہیں
کہ ان کا پیسہ ذاتی پروجیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ طریقہ کار پاکستان اور پی ٹی آئی دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس بیرونی لابنگ کے اثرات بہت سے ممالک بنگلہ دیش اور مصر کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو غیر معمولی طور پر سخت بیانات کے ذریعے پاکستان کے انتخابی عمل کی سخت جانچ پڑتال میں واضح ہیں۔ بہت سے ذرائع ابلاغ میں رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ سیاسی نظام کی قانونی حیثیت پر جو سوالیہ نشان ہے وہ لگا ہے۔ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی سے وابستہ دھوکے باز جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کیا، بنیادی طور پر چوری شدہ دیات کی مد میں مالی معاوضے سے متاثر تھے، نہ کہ وہ کسی نظریات کے حامل تھے۔ تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد بنیادی طور پر یہی تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اسے پاکستانی جو یہاں پہ رہتے ہیں اسلام آباد پاکستان میں، ان کی فلاح و بہبود یا پارٹی تحریک انصاف کے لیے یا شوکت خان کے لیے استعمال کرنے کے بجائے یہ پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت جو ہے آپ کے نالج میں لانا بہت ضروری تھا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔